سر جب تک معاشرے میں سزا نہیں ہوگی، جب تک معاشرے میں ان چیزوں کے اوپر سختی سے کام نہیں کیا جائے گا، یہ دور از فوائد ہمیں نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی واقعہ جس میں کمپرومائز کی طرف سچویشن جا رہی ہوتی ہے، میڈیا اپنا رول ضرور پلے کیا کرے تاکہ لوگوں کو سخت سے سخت سزا مل سکے۔ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے گھر گھر، محلے محلے، گاؤں گاؤں یہ میسج جاتا ہے۔ پلیز اپنا رول پلے کریں، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ آپ کے بچے ہیں۔ آج اگر یہ بچے محفوظ ہوں گے تو کل یہ اس ملک میں ہماری جگہوں پہ، آپ کی جگہوں پہ یہ اپنی رول پلے کر رہے ہوں گے، اور اگر اسٹیگمٹائز نہیں ہوں گے تو پازیٹیو رول پلے کریں گے، اور اگر اسٹیگمٹائز ہوں گے تو سوسائٹی سے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیں گے۔ میرا تو اپنا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی انسان لائف میں اسٹیگمٹائز نہیں ہے تو وہ اپنا رول پازیٹیوٹی کے ساتھ اس شہر میں، اس علاقے میں، عوام میں پلے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی لائف میں کوئی اسٹگما ہے جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہوئی ہے، تو وہ عوام سے، لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اس جو انر اس کا جو ہوتا ہے، وہ جو اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ سر ونس اگین یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام پریس کے لوگوں کا، جنرل پبلک کا جو ہمارے پاس آئے ہیں، آج کا دن ایبٹ آباد کا ایسا ہے کہ جہاں پہ یا تو مکئی کے دانے کھائے جائیں گے یا پکوڑے کھائے جائیں گے کیونکہ بارش ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، آئے، اور ہمارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پولیس میں آپ جب چین بنے گی، جس طرح ایس پی انویسٹیگیشن صاحب نے کہا کہ چوتھا ستون ہے ہمارے ملک کا میڈیا، جب یہ ستون پازیٹیولی جڑ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی میں بگاڑ کی طرف جائے گی۔ اور میں بڑے فخر کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ چیز مینشن کرتا ہوں کہ جو میڈیا کا رول میں نے پازیٹیو یہاں پہ دیکھا ہے ایبٹ آباد میں، وہ بڑا کم نظر آتا ہے۔ اور ادھر مزے کی بات یہ ہے، سب سے آن دا لائٹر نوٹ، کہ اگر وہ میرے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، گپ شپ بھی ہے، لیکن اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے تو وہ اس کو میڈیا پہ بھی لے کے آئیں گے، وہ اس کو لائیں گے، اور میں خفا بھی نہیں ہوتا اس چیز پہ۔ ریزن یہ ہے کہ وہ چیز کو آنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی اویئر ہو، دوسرا یہ ہے کہ پولیس کے لوگوں پہ بھی پریشر پڑتا ہے ان چیزوں سے، وہ آگے بھاگ دوڑ زیادہ کرتے ہیں، ڈبل ان کی سٹیپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رول اسی طرح پلے ہوتے رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں بری لگیں۔ میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک چیز سوچ رہا تھا، یہ میں آخری بات کروں گا سر، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہاں پہ بیٹھ کے کہ ایک شاعر میں اور ایک جرنلسٹ میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے یہیں پہ یہ فیل ہوا کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے کسی مسئلے سے آگ لگی ہوتی ہے اور وہ لکھی جا رہا ہوتا ہے، اور ایک جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کے دل میں عوام کے مسائل کی آگ لگی ہوتی ہے، وہ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اپنے قلم کو شروع کرتا ہے۔ اور سر جس کے دل میں آگ نہیں لگی ہوئی تو وہ کبھی بھی دوسرے کے دل میں چنگاری نہیں ڈال سکتا، یہ بڑا کلیئر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں اپنے عالم حضراتوں سے بھی بیٹھتا ہوں، ان سے بھی جب میں گفتگو کرتا ہوں تو انہیں میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ سر جس عالم کے دل کے اندر خود آگ نہیں ہے نا، وہ دوسرے کے لیے اپنی بات چنگاری کے طور پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اسی طرح جس طرح جرنلسٹ کے دل میں اپنے اندر ایک آگ نہیں ہے تو وہ چنگاری دوسرے کے دل میں لگا ہی نہیں سکتا۔ تو خدا کے لیے ان مسائل کو ایک مسئلے کے طور پہ لیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی باتیں ہیں۔ آج کتنی ایک ایوریج ایج ہے اس ملک میں، 60 ایئرز، میں تو زیادہ ہی شاید بتا رہا ہوں، کتابوں میں تو 45 ایئرز لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ایوریج ایج میں کہوں گا 60 ایئرز ہے، کیونکہ ہم نے ریٹائر 60 ایئر میں ہونا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ایوریج ایج 60 ایئر ہے، لیکن 45 کتابوں میں لکھا ہے۔ میکسیمم اپنا لائف کا سپین ہم گزار چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے کرنا ہے، اور یہ میرے ذاتی بچے نہیں، میں اپنے سوسائٹی کے بچوں کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی، ان کے لیے میں نے یہ رول پلے کرنا ہے، ان کے لیے یہ منشیات سے پاک ہزارہ میں نے بنانا ہے، ان کے لیے محفوظ ان کو رکھنا ہے تاکہ کل کو یہ ہمارا مستقبل روشن رہے۔ ان کے لیے یہ چیزیں جو ہم رابطہ مہم کے تحت کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے رابطہ مہم کے تھرو منتھلی تمام شہر کے علماء حضرات کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے ہیں، اور ایسے کوئی مسائل
جو شہر میں کسی قسم کی بھی آگ لگا سکتے ہیں ان کو ہم پہلے سے ہی پرو ایکٹیولی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. ہم تاجر حضرات سے میٹنگ کرتے ہیں منتھلی ان کے ساتھ کہ جی کوئی ایسا ایشو، کوئی ایسا مسئلہ جو آنے والے دنوں میں مسئلہ بن سکتا ہے تاکہ اس کو پرو ایکٹیولی اس کو ہم دیکھ سکیں. اور ایبٹ آباد شہر کا میں یہاں پہ یہ بات ضرور تعریف کروں اور گڈ لک سمجھوں کہ جو بھی یہاں پہ ہے، جو اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہے، اگر میڈیا میں ہے، اگر پالیٹکس میں ہے، وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے یہاں پہ، اور اس پیار کی وجہ سے یہ شہر آباد ہے، یہ شہر لوگوں کو ویلکم کہتا رہتا ہے. سر اسی محبت کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے، اسی محبت کو آگے پھیلانا ہے اور کوشش کرنی ہے ہر اپنی کہ اپنے بچوں کا مستقبل ہم روشن رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. میڈیا کا بہت ایک کلیدی کردار ہے، اس لیے یہ جب آئیڈیا آیا تو میں نے کہا یہ دس ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایز ارلی ایز پاسبل، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم میڈیا کو آن بورڈ لیں. آپ ہمارے پروگرامز کور کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ موجود ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان ڈیپتھ ایک سیشن کی ضرورت تھی کہ ہم سارے بیٹھ کے اس چیز پہ بحث کریں. تو میں اس لیے آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ یہ کیمپین کیوں؟ ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر اور میری ٹیم، ہمارا تو یہ کام ہے کہ اگر کیس رجسٹر ہو، کیس آئے، ہم کیس رجسٹر کریں، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں، ہم اس کو پروسیکیوٹ کریں، ہم وٹنسز ایگزامن کریں، ہم ایویڈنس کلیکٹ کریں اور کورٹ میں بھیج دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کام نہیں ہو رہا. ہزارہ کے کوئی 62 کیس ہوئے ہیں جس میں کوئی 52 کیس بچوں کے ساتھ اور 10 بچیوں کے ساتھ، لگ بھگ کوئی 112 ملزم اس میں چارج ہوئے، سارے پکڑے گئے. تقریباً 1 آڈ اگر رہتا ہو تو سارے پکڑے گئے. اور میں بتاؤں کہ یہ جو 62 کیسز ہیں یہ 62 نہیں ہیں، ایکچولی شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. لیکن وہ جو ہمارے سوشل سسٹم ہے، اس سوشل سسٹم میں یہ ہے کہ رپورٹ بھی مت کرو کیونکہ اس کے ساتھ ایک سٹگما اٹیچ ہے. سوشل پریشرز ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو بدنامی اٹیچ ہے، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. میری بہت سی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہزارہ کے مختلف ہاسپٹلز میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے کیس آتے ہیں لیکن پیرنٹس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب علاج کریں باقی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو پاکستان میں کیسز ہوئے ان میں ایگزیمپلری پنشمنٹس ملی. ایگزیمپلری، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ڈیتھ سینٹینس بھی ہو گئی، کیس نہیں رکے. اس پہ سوچنا ہے کہ پریونشن کیسے کرنی ہے. تو اس لیے ہم جب ایز اے ٹیم ہم سارے بیٹھے تو ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے اس پیرنٹس کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، بار کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، نیشنل جو لیول پہ NGOs جو کام کر رہی ہیں ان کو. ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے اور ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. ورک پلیسز پہ ہو رہا ہے، اسکولز میں ہو رہا ہے، دکانوں میں ہو رہا ہے. ایون کہ ہم رپورٹس آتی ہیں بعض اوقات کے جو گاڑیوں والے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں. تو سزا سے صرف نہیں ہوگا، صرف پکڑ دھکڑ سے نہیں ہوگا، صرف پروسیکیوشن سے نہیں ہوگا. ہم سب کو پریکٹیکلی اس جہاد میں اترنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے تو اس لیے ضروری ہے کہ بہت معصوم ہیں، اور اگر یہ ایک سٹگما اور ایک سکار لگتا ہے فزیکلی، مینٹلی، سوشلی، سائیکولوجیکلی، ہر لحاظ سے بچے خراب ہوتے. وہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے ہمارا فیوچر ہیں، بچے ہمارا کل ہیں اور ہم سب کے ہیں. اس بحث میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ اس کے بچے کے ساتھ ہو، یہ کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ ہے. تو ہم اگر اپنی ذمہ داری سے، آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں،
ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا, ایک قدم آگے اٹھانا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے, ہم سب کے بچوں کے لیے. خدا نخواستہ کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ایک قدم تو اٹھائیں, ایک قدم تو آگے بڑھیں نا, ایک کوئی چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن تو کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا کردار کریں. یہاں پہ ایک بات ہوئی, کیا ہے یہ کیمپین چلتی رہے گی کہ رک جائے گی؟ مجھے نہیں پتا, میں اکیلا تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. میری طرف سے تو انشاءاللہ چلتی رہے گی. کہ آج بارش بھی تھی, مجھے پتہ ہے کہ کرونا کی سچویشن بھی ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہم بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ. یہ فیصلہ سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ کیمپین چلتی رہے گی انشاءاللہ, لیکن اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یوزلی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے رویے ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, بٹ آئی بلیو چائلڈ سیکشل ابیوز از دا پرائرٹی اینڈ شوڈ بی دا پرائرٹی. بہت ڈیٹیل میں گوہر صاحب نے بات کی ہے, سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ٹیک مچ آف دی ٹائم بیکاز مینی آف دی تھنگز آر ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. لیکن بیسک کانسیپٹ آف دا چائلڈ ابیوز جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں سمجھتی ہوں, میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, مجھے سائن اینڈ سمٹمس پتہ ہیں. اگر میں کسی بچے کو ڈاؤن گیز کے ساتھ دیکھتی ہوں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ آئی شوڈ پروب فردر. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا, جیسے آپ سب لوگوں کو فورتھ پلر کہا جاتا ہے اسٹیٹ کا, تو فورتھ پلر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ امپورٹنٹ کرکس آف دی اسٹوری جو ہے وہ آپ کے پاس ہو. آپ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں, کسی کو انٹرویو کرنے جاتے ہیں, پیرنٹ سے بات کرتے ہیں, سمجھانے جاتے ہیں, جیسے ہمارے معزز آفیسر نے کہا کہ آپ لوگوں کے درد کو لکھتے ہیں. لوگوں کے درد کو لکھنے کے لیے آپ کو ایمپیتھیٹک ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ ایمپیتھیٹک نہیں ہیں, آپ اس کے جگہ پہ جا کے اس کے دکھ کو سمجھ کے بات نہیں کریں گے تو آپ سے گڑبڑ ہوتی ہے, اور ہو سکتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے. Like I served about 16 years, then I became a good psychologist. اور وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, ابھی بھی I have to take a lot of time. So basic concept کی طرف جاتے ہیں, کیوں امپورٹنٹ ہے, تو وہ تو آپ کے ساتھ بہت سی چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچہ ہے کیا. ہمارے یہاں بچے کی مختلف جو ہے نا وہ ڈیٹیلز شیئر کی جاتی ہیں. گاؤں میں اگر 12 سال کی بچی سائیکل پکڑ لے تو اس کو لوگ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ جو اب تک ہم نے کیا ہے, اس میں ایک تو ہم نے یہ ہاٹ لائن 1120 یہ اسٹیبلش کر دی گئی ہے. چائلڈ ابیوز کیسز سے خدا نخواستہ ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ 1120 24/7 یہ اویلیبل ہے, اس کو آپ انفارم کر سکتے ہیں. یہ ٹیمز ہم نے 3 ٹیم بنائی ہیں, ایک انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے اور ایک اویئرنیس ریزنگ ٹیم جو سوسائٹی کے اندر جا کے لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرے گی, آگاہی دے گی, تاکہ لوگ اس سینسٹیو نوعیت کے معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنا رول پلے کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو VSP وکٹم ریہیبلیٹیشن ٹیم وہ بھی اسٹیبلش کر دی گئی ہے, جس میں ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, میل فیمیل دونوں, اور اس کے ساتھ پولیس کے آفیشلز ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ یا اس طرح کی چیز پیش آ جاتی ہے تو اس کو پھر فیملی جس ٹراما سے گزرتی ہے یا فیملی کے جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے وہ سائیکالوجسٹ اور وہ ٹیمز ان کے ساتھ کریں گی, تاکہ ان کو نارمل لائف میں لانے کے لیے, ان کو انگیج کرنے کے لیے, ان کو اس کرب اور پریشانی سے نکالنے کے لیے وہ اپنا رول پلے کرے گی. تھینک یو ویری مچ, دس از آل فرام مائی سائڈ. اب میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ ٹائم جو ہے ہمارے گیسٹ اسپیکرز ہیں, چونکہ ہماری بنیادی کوشش یہ تھی کہ یہ ہمارے ممتاز گوہر صاحب جو کہ بنیادی طور پہ جرنلسٹ ہیں, ماسٹر جرنلزم میں کیا ہے, پھر اس کے بعد ان کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے, ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. 12 ملین جو ہمارے بچے ہیں چائلڈ لیبر میں ملوث ہے, اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے آپ سب میرے خیال میں اس پہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوں گے. 1996 کے بعد ہمارے یہاں کوئی چائلڈ لیبر پہ کوئی سروے ہی نہیں ہوا ہے. ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں. اس کے بعد 50 بچیوں کو آپ نے لاسٹ دیکھا ہوگا, کافی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے تھے کہ جس میں گھر میں
बच्चियों को तशद्दुद करके काम करने वाली छोटी बच्चियों को कत्ल करने या उनको इसी तरह के वाक़यात, जैसे कल फैसलाबाद में आपके सामने आया था, तो 50 बच्चियों को इसी तरह के वाक़यात में उनको कत्ल किया गया था। उसी के साथ अगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ बिल्कुल पूर्ली इम्प्लीमेंटेड है, JJSO 2018 एक्ट तो बना है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमें शदीद मसाइल का सामना है। अर्ली मैरिजेस, 3% हमारी जो बच्चियां हैं उनकी शादियां 18 साल से नीचे और 15 साल से, और 21% जो हमारी बच्चियां हैं उनकी 18 साल से नीचे, बाकी उनकी 14 साल से नीचे, 3% की। तो ये रेशो जो है साउथ एशिया और बाकी रीजन्स में हम तकरीबन टॉप 10 में शुरू से ही आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा चाइल्ड के हवाले से एक दो चीज़ें जो कुछ सेइंग्स भी हैं। जैसे आपको पता है कि अक्सर पहले हम सुनते थे कि आप किसी नए मुल्क में अगर जाते हैं, कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ दो चीज़ें देखें कि उनका ट्रैफिक निज़ाम कैसा है, कैसे वो ट्रैफिक निज़ाम को फॉलो करते हैं, दूसरा उनका लिटरेचर कितना इन्होंने रिच डेवलप किया है। तो साथ इसी तरीके से कहते हैं कि इसी तरीके से ही उस मुल्क की सिविलाइजेशन कितने सिविलाइज है उसको देखना है, तो ये देखें कि वहाँ वो कौम अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करती है। दुनिया के पूरे बच्चों में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है उनके हकूक़। UNCRC के आगे थोड़ी सी हम बात करेंगे, उसके अंदर भी ये चीज़ बाकायदा मेंशन है। 54 आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि उनके कौन से राइट हैं, और दुनिया के तकरीबन कंट्रीज ने बाकायदा इनको रेटिफाई किया है सिवाय अमेरिका के और सूडान के। अब उन्होंने भी लास्ट काफ़ी डेवलपमेंट्स इसमें हो गई हैं कि इसमें वो भी इसकी रेटिफिकेशन की तरफ आ जाएं। कहते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रेटर इमिटेटर्स हैं। इमिटेटर्स यानी बड़ों का नकल उतारना। तो सबसे ज़्यादा हमें इस बात से ख़तरा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने, ऐसा कुछ ना करें कि जो उनके साइकोलॉजिकल और दूसरे उन पे असर पड़े। तो पेरेंट्स का रवैया उनके सामने बहुत अहम होता है। नेक्स्ट, अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, मेरे ख्याल में इस पे हम ज़्यादा इतनी बात नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, और इसमें आप सबको पता है कि वायलेंस, एब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन और बच्चों की नेग्लेक्शन ये हमारे यहाँ पीक पे है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज़, अगर इसकी हम डिटेल में जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ इश्यूज़ आएंगे, लेकिन आज हमारा जो कंसर्न जिस पे हमारे हज़ारा पुलिस की तरफ से जो एक इंतहाई अहम इनिशिएटिव उठाया गया है कि बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाना, और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एज मीडिया स्टेक होल्डर, मीडिया के रोल के हवाले से बात होगी कि मीडिया इस इशू को मज़ीद संजीदगी से कैसे हम उठा सकते हैं और इस पर क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब UNCRC के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि 54 आर्टिकल्स हैं, और 54 आर्टिकल्स के अंदर ये जो मेंशन है तमाम चीज़ों का बाकायदगी से जिक्र है और उनके अंदर बताया गया है। और पाकिस्तान को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम मुल्क है जिसने UNCRC पे दस्तखत और इसकी रेटिफिकेशन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमारे यहाँ चाइल्ड राइट्स की वायलेशन जो है अब भी पीक पे है। इनको हम बच्चों को वो मकाम नहीं दे सके जो न UNCRC में लिखा गया है या जो हमारे इस्लाम ने हमें दिया है। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें इसमें अगेन जो JJSO की बात एंड पे मैंने की है, इस पे आपको भी थोड़ा सा इस पे वो करने की कि JJSO क्या है। 2018 में बड़ी कोशिशों से ये ला तो बन गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। ये कुछ लाज जो इस वक्त स्पेसिफिकली आप जर्नलिस्ट जो मेरे दोस्त बड़े भाई सारे यहाँ हैं, इनके लिए मैंने स्पेशल ये निकाला है कि इस वक्त बच्चों से रिलेटेड कौन से कवानीन नेशनल असम्बली और सूबों में मौजूद हैं जो बन चुके हैं। ये वो लाज हैं। अगर इनकी आपको कॉपी चाहिए तो स्लाइड वो में इश्तियाक साहब को दे दूंगा, वो आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो एक बार हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोविंस में, लाइक अगर हम KP की बात कर रहे हैं, KP के अंदर बहुत सारे लॉस में
جیسے لاسٹ کوشش کی گئی تھی کہ بچوں کی کم عمری کی شادی کے حوالے سے بل پاس کیا جائے، لیکن بڑی مزاحمت کا سامنا ہوا، لیکن نہیں ہوا. اسی طریقے سے کئی لاس پینڈنگ میں ہیں اور کئی کی امپلیمنٹیشن کے ایشو.